الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، مرکزی حکومت کی طرف سے جانب سے جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو بنا ہے، دراصل یہ مسلمانوں کی جائیدادوں پر خصوصاً مسجدوں، مدرسوں، عیدگاہوں اور درگاہوں اور قبرستانوں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ جمانے کی، جائیداد کو ہڑپ کرنے کی ایک سازش ہے۔ مسلمانوں پر ہمدردی سے یہ قانون نہیں لایا گیا، بلکہ مسلمانوں کو بے بس بنانے کے لیے اور کمزور بنانے کے لیے، ان کے ایمان کو چھیننے کے لیے، ان کی زندگیوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے لایا ہوا ظالمانہ قانون ہے۔ اس قانون کی مخالفت تمام مسلمانوں کی ساری تنظیمیں کر رہی ہیں، بالخصوص آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، جس کے ماتحت میں مسلمانوں کی بہت ساری جماعتیں ہیں، جیسے جماعت اسلامی ہند، جمعیت علماء ہند، جمعیت اہل حدیث اور یہاں تک کہ شیعہ جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں، چونکہ سب کا رب ایک اللہ تبارک و تعالی، سب کے نبی ایک ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب کی کتاب ہدایت ایک ہے قرآن مجید، سب کا قبلہ ایک ہے کعبۃ اللہ، اور سب کی آرزو و تمنا بھی ایک ہے اللہ تعالی راضی ہو جائے اور اللہ کی جنت ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو جب سب کا رب ایک، نبی ایک، کتاب ایک، قبلہ ایک ہے، تو کیوں ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ ظالموں کے مقابلے میں ہم ایک ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا، منظم ہونا ہوگا، اور اس ظالمانہ قانون کی دفاع کرنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف کی ہدایت کی روشنی میں کل انشاءاللہ اس شہر قدری میں شالیمار فنکشن ہال میں، چونکہ کل جمعہ ہے، جمعہ کے دن شالیمار فنکشن ہال میں مغرب کی نماز کے فوری بعد ایک اہم مشورہ ہونے جا رہا ہے، جس میں وقف امینڈمنٹ کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، کیوں یہ قانون خطرناک ہے مسلمانوں کے حق میں، انشاءاللہ اس کو سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا۔ اہم مشورہ ہے، سمجھیے، لہٰذا بزرگ حضرات، نوجوان وقت نکال کر آئیں۔ اگر ہم اب بھی نہیں جاگیں گے، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے، تو پھر آنے والے دنوں میں کیا حالات پیدا ہوں گے، ہماری زندگیوں کے ساتھ کیسا کھیلا جائے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ مگر حالات بتا رہے ہیں، ابھی یو پی میں جیسے ہی یہ قانون بنا، تقریباً 40 پر 2 مسجدیں، 40 پر 2 مسجد، اس میں مسجدیں بھی ہیں، کچھ قبرستان بھی ہیں، کچھ عیدگاہیں بھی ہیں، باقاعدہ ضبط کر لیا گیا۔ اب کوئی اختیار نہیں رہا مسلمانوں کا۔ تو یہ بلا، یہ مصیبت، یہ ظلم ملک میں پھیلے گا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپس میں لڑتے رہیں گے، آپس میں ہندو مسلمان کی لڑائی چلتی رہے گی، کتنے لوگ مارے جائیں گے، کتنی عورتیں بیوہ ہوں گی، کتنے بچے یتیم ہوں گے، کتنے گھر اجڑ جائیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا اس ظالمانہ قانون کا مقابلہ کرنا ہر مسلمان کی دینی اور ایمانی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا کل مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف ایک ممبر شیخ اسحاق علی صاحب، جناب شیخ اسحاق علی صاحب، جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ممبر ہیں، اس اجلاس میں خود شریک ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کئی ایسے غیر مسلم برادران جو ہمارے ساتھ ہمدردی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں اس محفل میں، اور کئی پاسٹرز بھی آ رہے ہیں، ہندو بھائی آ رہے ہیں، ہم ان کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام حضرات وقت کی قربانی دے کر اس کل ہونے والے، پھر یاد رکھیے، شالیمار فنکشن ہال میں کل جمعہ کے دن مغرب کی نماز کے بعد یہ پروگرام ہوگا۔ آپ خود آئیں، اپنے دوست احباب کو بھی اطلاع دیں، اور ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان، مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور اس ظالمانہ قانون کا خاتمہ فرمائے، اور ملک میں اللہ تعالیٰ امن، شانتی
اور بھائی چارگی کو اللہ تعالیٰ قائم رکھے اور اس ملک کو ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا ہم سب آ رہے ہیں اب انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ہم سب آ رہے ہیں انشاءاللہ.